السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ دنیا میں آنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی کوالٹی نہیں ہے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ ایسا ہرگز بالکل نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بڑے تعلیم یافتہ بھی ہیں، بڑی بڑی اسکل بھی ان کے پاس موجود ہے، لیکن فیلڈ کے اندر اب دیکھیں وہ ناکام ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، لیکن ان کے ذہن میں ایک گول ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کر گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جاہل پیدا کیا، انہو کان ظلوما جہولا۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، جاندار چیزیں، ان کو وہ تو بڑے تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ ایک چونٹی کو دیکھ لیں، اب چونٹی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چونٹی 1 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی، اور وہ اپنے گھر کی طرف کیسے جاتی ہے۔ اور پھر دیمک کو دیکھ لیں، دیمک کو تو کچھ نظر بھی نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو 9 ماہ کے پیٹ میں رکھا، اور یعنی 2 سال تک بچے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے۔ لیکن آپ مرغی کے چوزے کو دیکھ لیں، مرغی کا چوزا جو ہوتا ہے وہ انڈے سے باہر بھی خود آتا ہے، اور پھر صرف باہر خود نہیں آتا، باہر بھی خود آتا ہے، وہ پھر اپنا کھانا بھی خود کھاتا ہے، ماں اس کو نہیں کھلاتی۔ اور پھر وہ اب بلی کو دیکھیں، بلی کو دیکھ کے ایک دم ڈر جاتا ہے، حالانکہ اس نے بلی پہلی دفعہ دیکھی، اس کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی؟ اس نے بلی پہلی دفعہ دیکھی، لیکن اس میں ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ میری دشمن ہے، بلی کو دیکھ کے ایک دم بھاگ جاتا ہے۔ لیکن انسان کا کیا ہے؟ انسان کسی چیز میں پرہیز نہیں کرتا۔ آپ شوگر کے مریض کو دیکھ لیں، آپ اس کے آگے جا کے کھجوریں رکھیں نا، کوئی میٹھی چیز رکھیں نا، ممکن ہی ہے کہ وہ نہ کھائے، کہہ لے گا ٹھیک ہے آدھی گولی اور کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ انسان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے، صبر نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ اپنی عبادات کے لیے۔ عبادت ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ اور جب تک بندہ دنیا میں آنے کا مقصد پہچان نہ لے، تب تک بندہ اپنے آپ کو کلیئر ہی نہیں کر سکتا۔ اور بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس تعلیم نہیں یا میرے پاس کچھ سکل نہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے ناکام کر دے گا کسی بھی شعبے میں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے دل میں اللہ کے لیے کتنی جگہ ہے۔ کیا آپ اللہ کے لیے اپنی نیند قربان کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے لیے، یعنی بندہ اپنے آپ سے خود محاسبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، کیا صبح کی نماز کے لیے میں اپنی نیند قربان کر سکتا ہوں؟ ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور پھر 2 راستے بتا دیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ 2 راستے بالکل کلیئر بتا دیے کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے اور یہ برائی کا راستہ ہے۔ اب ان 2 راستوں کے لیے اچھائی کے راستے پہ چلنے والے بھی موجود ہیں، سکھانے والے بھی موجود ہیں، اور بتانے والے سارے موجود ہیں۔ اب یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو کلیئر کر دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا۔ اب ہمارے یہاں ایک ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ عبادات کیا ہے؟ عبادت
ہم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں بالخصوص پاکستانی کلچر میں تو بالکل یہ بات عبادات کو مسجد تک اٹیچ کر دیا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اذان کی آواز آئے، مسجد میں اذان ہو، آپ اٹھیں، جا کے نماز پڑھیں، واپس کر۔ باقی آپ کے معاشرے میں کیا کردار ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، رشتہ داروں کے اندر آپ کا کیا کردار ہے، مطلب 24 آورس آپ کیا کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینی نہیں ہوتا۔ ہمارا اپنا ہی اسلام ہے، بابو کے پاس چلے جاؤ، یہ کرو وہ کرو فلانا کرو، ذرا سا کوئی مسئلہ ہو گیا فلانی جگہ چلے جاؤ، یہ کرو۔ حالانکہ ہم نے صرف اس کو اسلام سمجھ لیا، ہم نے صرف اس کو عبادت سمجھ لی۔ عبادت کیا ہے کہ کیا صرف نماز پڑھنے سے کیا اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں گے؟ کیا نماز پڑھنے سے ہم عبادت گزار بن جائیں گے؟ عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادات کے لیے۔ عبادت کیا ہے؟ آپ نماز بھی پڑھیں، آپ روزہ بھی رکھیں، آپ اپنے بچوں کو حلال رزق بھی کما کے دیں، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ بس چھوڑ دیں سارا کچھ، بچوں کو چھوڑ دیں اور کاروبار اپنا جو بھی ہے سسٹم وہ چھوڑ دیں اور آپ جا کے بس ٹھیک ہے مسجد میں اللہ اللہ کریں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ عبادات یہ ہے کہ آپ مسجد میں بھی جائیں، نماز بھی پڑھیں، اور ساتھ ساتھ اپنی جو دنیاوی معاملات ہیں۔ دنیاوی معاملات کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے۔ ہم باہر تو بڑے تبلیغیں کرتے پھریں، ہم تو بڑے بڑے سپیچز کرتے پھریں، باہر لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے رہیں، گھر میں ہمارا حال صفر ہو۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ نماز پڑھیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے نماز کے ساتھ ساتھ کہ کیا آپ کے پڑوس میں، کیا آپ کے گھر کے ساتھ کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کیا آپ کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے، کیا آپ کسی کی چگلی تو نہیں کر رہے، معاشرے میں آپ کی کیا کنٹریبیوٹ ہے۔ یعنی ہم نے ایک اسلام کو ایک مخصوص جگہ جا کے ٹھونس دیا، بس ٹھیک ہے یہ مسجد تک اسلام ہے، مسجد سے باہر آئیں گے تو ہمارا اپنا کام شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت کلیئر کیا کہ عبادات یہ ہیں کہ آپ سونے سے لے کے صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک آپ جو بھی کام کریں گے، اگر وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر کریں گے تو وہ آپ کی عبادت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب اگر ہم کھانا بھی کھائیں گے، اگر ہم واش روم میں بھی جائیں گے، اگر وہ طریقہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں گے تو وہ عبادات میں آ جاتا ہے۔ ہم کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، لیکن اگر ہم اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھائیں گے تو عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ اب واش روم میں جانا ہماری ضرورت ہے، اگر واش روم میں بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جائیں گے تو وہ بھی عبادت میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے مطلب عبادات کو آپ یہ کنسپٹ نہ دیں کہ بس ٹھیک ہے جی ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے داڑیاں رکھ لی، ہم نے اسلامی لباس پہن لیا، بس ٹھیک ہے جی بس اسلام یہاں تک ہے، باقی جو ہمارے معاملات ہیں یہ باہر کے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے واضح کر دیا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا لوگوں کے ساتھ بیہیو، یعنی صحابہ لوگوں کو کیسے کہتے تھے کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ، یعنی لوگ دیکھ کے ہم سے انسپائر ہوں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے لوگ انسپائر ہوں کہ آپ مسلمان ہو، پتہ چلے کہ کوئی مسلمان جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہمیں ذہن سے نکال لینی چاہیے کہ عبادات صرف مسجد کی حدود تک نہیں ہے، بلکہ عبادت یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں تو وہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کریں تو وہ عبادات میں آ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ مسجد میں چلے جائیں تسبیح لے کے یا کسی جنگل میں جا کے عبادت کرنا شروع کر دیں، ایسا بالکل اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ آپ اپنے بچوں کو رزق حلال کما کر دیں گے، وہ بھی عبادت ہے۔
آپ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کریں گے، وہ بھی عبادت ہے۔ اب کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، وہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔